تو ابراہیم علیہ السلام ایک قربانی کا سمبل ہیں، ایک نشانی ہے۔ 80 سال 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی۔ ہمارے نبی اور ابراہیم علیہ السلام میں 2500 سال کا سفر ہے۔ اب 2571 سال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے 20 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، یا چونکہ تاریخ میں ملتا تو نہیں ہے کہ عمر کیا تھا، لیکن 20 25 30 لگا لو۔ اور دعائیں کی کتنی؟ 60 سال، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ اولاد دے دے، نہیں دی۔ 60 سال رب حب لی من الصالحین۔ یہاں لوگ ایک دم کہنا شروع کر دیتے ہیں ساڑی تو سندا ہی نہیں، اور کئی ایسے بیچارے نادان ہیں، اور پیر سائیں ساڑی سندا نہیں توڑی مڑندہ نہیں، وہ جن چاہے موڑ دے وے۔ بلا کسی بشر میں بھی یہ طاقت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے لگام، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کب بیٹا ملا؟ 84 سال کی عمر۔ اور کس سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ مصر کی شہزادی، وہ سارے واقعات میں الگ کرتا ہوں، صرف متھ سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ، حضرت جو سارہ تھی، حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوا۔ اور حضرت سارہ جو شروع سے آپ کی بیگم تھیں، ان کے دل میں کچھ دکھ بھر گیا، اور وہ تقاضا کریں اس بچے کو میری آنکھوں سے دور کرو، مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام 20 سال دی شادی، 84 سال بچہ، وہ کیسے دور کرتے؟ ان کا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، جو سارہ کہہ رہی ہے وہ کیا جائے، اس کو دور کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کدھر؟ کہ جبریل آئے گا، وہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے، اے نہیں کہ چاہ کہتے مکے پہنچا دیتا، سفر کروایا خلیل کو، ایسی مشقت کا سفر۔ جبریل اونٹنی پہ سوار، پچھلی اونٹنی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، گود میں اسماعیل، پیچھے ہاجرہ۔ اور یہ فلسطین سے مکہ کوئی 1500 کلومیٹر ہے، اور اونٹنی کا سفر ہے۔ کتنے دن لگے ہوں گے کہیں میں نے پڑھا نہیں، میں نے جستجو تو کی ہے، لیکن ہر چیز تاریخ میں نہیں ملتی۔ چلتے 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 جب کالے پہاڑ شروع ہو گئے، میں تو 84 میں گیا تھا پہلی دفعہ مکہ، جب کوئی بڑی ترقی نہیں تھی۔ میں نے مکہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، مدینہ کی اصلی شکل دیکھی ہے، ایڈی ایڈی گلیاں، نالیاں پانی روڈ کے تو باہر، گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر گارے نال بنے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ کالے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے 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 جب سیاہ کالے پہاڑ ایسے آسمان سے بات کرتے ہوئے، صفا، مروہ، جبل ابی قبیس، جبل عمر کہتے تھے، اب تو سب انہوں نے ختم کر دیے، جبل ہندی اس سے پہلے کہتے تھے۔ یہ 4 پہاڑ، اور اس کے دامن میں وادی، گہرائی، نشیب۔ جب وہاں پہنچے کہ جہاں نہ اگا نظر آ رہا ہے، نہ پیچھا نظر آ رہا ہے، نہ سجے نظر آ رہا ہے، نہ کھبے نظر آ رہا ہے، یا آسمان نظر آ رہا ہے یا پہاڑ نظر آ رہا ہے، تو جبریل کہنے لگے خلیل اللہ یہاں بچے کو چھوڑ دو۔ بہت سارے اکثر باپ بیٹھے ہیں، ذرا تصور کرو آج سے 4000 سال پہلے کیا ہولناک منظر ہوگا۔
وہ 84 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، کیا دل کو پکڑا ہوگا؟ یہاں چھوڑ دو، آگ میں ڈالے گئے، اتنا خوفناک منظر کہ ہنے میری بوٹی بوٹی 100 بن جاوے گی، ایک لفظ نہیں بولے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تو مجھے کافی۔ ادھر جبریل، ادھر آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، ہم حاضر ہیں، کوئی حاجت؟ اما الیکم فلا، تھوڑی کوئی لوڑ نہیں، اور تسی بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق، اما اللہ فنعم، ہاں اللہ دی لوڑ ہے۔ میں کہا مجھے میرے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اتنا خوفناک منظر، کچھ نہیں بولے۔ جب اس گہری گہرائی میں 4 پہاڑوں کے اندر فرمایا بیٹے بیگم کو، بیگم کون ہے؟ شہزادی، چلو سارا ہوتی جو ان کے ساتھ ہم عمر تھی، نہیں جوان 20-22 سال کی لڑکی، یہاں چھوڑ دوں۔ تو ان کے ایک دم منہ سے نکلا، یہاں چھوڑ دوں؟ کیسے؟ نہ پانی، نہ سایہ، نہ کھانا، یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا سمجھتے ہو جنت سستی چیز ہے کہ ایویں دے دیواں گا؟ اللہ آپ پہ بشکیسیاں ساڑھے جٹ آندے، اللہ آپ پہ بشکیسی۔ جبریل بولے ہاں، آپ کے اللہ کی یہی منشا کہ آپ کے اس بچے سے آخری نبی پیدا ہوگا اور اس کی ایک امت پیدا ہوگی، اس کے لیے اس کو یہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ آمین، میں راضی ہوں۔ 3 دن کا سامان تھا، وہ ان کو دیا، پانی اور کھانا۔ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بٹھا دی، اتوں دے کیکر بھی جے اڑے گئے ہاچ نہ ویکھن نہ انہوں دی چھاں ہوندی ہے، نہ انہوں دے ہیٹھ بان نال کوئی بندہ دھوپ تو بچدا ہے۔ اور چل پڑے اونٹ، اور کیا حکم ہے؟ خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا ہے۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ جب وہ چلے اونٹنی کو پکڑ کے تو ان کی بیگم کہنے لگی ہاجرہ کدھر جا رہے ہو؟ خاموش، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ خاموش۔ چلتے چلتے کدئی تک پہنچ۔ کدئی وہ جگہ ہے آج کل جہاں زمزم کے پانی کو انہوں نے وہاں پہنچایا ہے۔ پہلے لوگ وہ حرم کے قریب ٹوٹیاں تھیں، اس سے پانی بھرتے تھے تو وہ کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سعودی حکومت کو جزائے خیر دے، جو خدمت انہوں نے حجاج کی ہے پچھلی صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا۔ اسباب بھی اتنے نہیں تھے، آج ٹیکنالوجی اسباب ہیں، تو وہاں تک پانی پہنچایا ہے، اور وہاں لوگ پائپ ہیں، آگے ٹوٹیاں پانی بھرتے ہیں۔ تو وہ حرم شریف سے 3 میل ہے، ہن تک بنی ہوئی کیوں نہ آندے ٹنل، ایک دم پہنچ جاتے ہیں۔ 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں اگر رش نہ ہو۔ پہاڑ ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے، اور وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں، ان کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ کون ہے اس جنگل میں ہمارا؟ جب کدئی پہنچے تو ان کو خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کوئی اوپر سے حکم نہ آیا۔ تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دم ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا۔
ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. میرے نبی کی ماں کی شان یہی تھی اور یہی ہونی چاہیے تھی. ان کا دامن چھوڑا. اذن لن یضیعنا اللہ، یا اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے. جب تک نظر آ رہے تھے ان کو دیکھتی رہی کہ وہ چھوٹی سے واپس ہٹیں. ایک معصوم بچہ، مصر کی شہزادی، نہ پانی، نہ روٹی، نہ سایہ، نہ پڑوسی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ. وہ کن قدموں سے گئی ہوگی کبھی سوچو تو صحیح. اور ابراہیم جیسا جس کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم ایک بہت بڑے سردار تھے. یا امت کا مطلب ہے قائد. بہت بڑے قائد اور سردار تھے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا. حنیفاً، صرف اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. ولم یک من المشرکین، شرک سے پاک تھے. شاکرا لانعمہ، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے تھے. یہ جمع قلت ہے، جمع کثرت نہیں ہے. انعم تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اجتباہ،